السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پاورفل وظائف لے کے آئی ہوں، جس میں ہر قسم کی مشکل جتنی بھی انسان پہ کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، یا اگر کسی بیوی کو شوہر مارتا ہے یا انسان بیماری میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، تو آپ لوگ میرے ان وظائف کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ پاورفل وظائف ہیں، ان کو پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی پر قرض ہے تو آپ لوگ ان وظائف کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں تو آپ لوگ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر ہم کھانا پکاتے ہیں اور وہ ہم سے اچھا نہیں بنتا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ناموں میں سے ہم نے نیم لینا ہے، اور کھانا پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جو بھی ہمیں آ جائے اللہ کے نیم میں سے جو آ جائے، اللہ کا جو بھی کلام ہمیں آ جائے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ کھانا لذیذ بنے گا۔ ہاں، سر پر دوپٹہ ضرور ہو کھانا بناتے وقت، کیونکہ اگر اکثر ہم عورتیں جو ہیں نا کھانا گھروں میں بناتی ہیں، سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب سی نحوست آ جاتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب ہم آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، کھانا بنا رہی ہوتی ہے، جو بھی کوکنگ کر رہی ہوں، ہم نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے درمیان بالکل نہ آئے۔ اور ان وظائف میں قبر میں 1000 نور داخل ہوگا۔ ان جتنے بھی وظائف ہیں ان کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ میں کہتی ہوں ان وظائف کا عمل جو بھی کرے گا انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا۔ جو بیمار ہے یا ماجد 10 بار پڑھ کر کسی سیرہ وغیرہ پر پانی پر دم کر کے پی سکتا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم سیرپ لے رہے ہیں یا جو بھی ہم ٹیبلٹ لے رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا شافیو، یا اللہ یا شافیو یا کافیو۔ یہ بہت آسان اللہ کے نیم ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی اکثر کہتے ہیں یا اللہ یا شافیو، کہ اللہ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے، یا کافیو، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے یا اللہ یا شافیو یا کافیو، پڑھ کے ہم نے دوائی کے اوپر پھونک مار کے وہ سیرپ ہے، ٹیبلٹ ہے، جو چیز بھی ہے ہم نے اس کو لے لینا ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو یا اہل یثرب لا مقام لکم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آنکھوں پر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے وہی ہاتھ آپ نے آنکھوں کے باہر گھمانے ہیں۔ اگر کسی کا ذہن بالکل بند ہو چکا ہے کہ سبق یاد کرتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کا حافظہ کبھی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پہلے تو اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ سورۃ انشراح علم نشرح سورت کو آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے 11 مرتبہ سے۔ ایک دن 11 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے دن آپ لوگوں نے 21 مرتبہ، تیسرے دن آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ پہلی دفعہ پڑھیں گے اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، درمیان میں سورۃ انشراح پڑھیں گے 11 مرتبہ، اور آخر میں درود ابراہیم پڑھ کے آپ لوگوں نے میٹھی چیز پر دم کر کے کھلانا ہے۔ کشمش ہو گئی، بادام ہو گئے، یا آپ لوگوں کے گھر میں جو چیز بھی میٹھی ہے اس پہ دم کر کے دینا ہے، نہیں تو آپ لوگوں نے پانی پہ بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ فجر کے ٹائم بھی آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے ٹائم حافظہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر کسی کا چہرہ خراب ہو چکا ہے، دانے نکل آئے ہیں، ایکنی ہے فیس پہ، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ نور کی آیت اللہ نور السماوات والارض، اس ایک پوری آیات کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے دونوں ہاتھوں کو آپ لوگوں نے اپنے فیس پہ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں نوٹ کریں گے کہ آپ کے چہرے پہ اتنی نورانیت اور چمک آئے گی، آپ کو کریمیں وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کا حسن بھی بہت کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ کوئی مشکل آ گئی ہے کہ کوئی انسان کو غیبی کوئی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اپنے بستر میں بیٹھ جائیں، جے نماز پہ بیٹھ جائیں، جیسے بھی بیٹھ جائیں، آپ لوگوں نے 500 مرتبہ پڑھنا یا مسبب الاسباب،
اللہ تعالیٰ غیب کے اسباب انسان کے لیے پیدا کریں گے، جس کے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب پیدا کریں گے۔ اگر بہت مشکلات میں ہے، جاب نہیں مل رہی، اور بھی گھریلو بہت ایشو ہو سکتے ہیں، یا اس کی یادداشت ذہانت کے لیے ہے، تو آپ لوگوں یا مسبب الاسباب، امتحان آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی مشکل ہے تو آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور پریشانی ہے، ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ عزت اور مقام چاہتے ہیں تو ہر جمعرات کو، یعنی جب جمعے کی شام آئے گی، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 41 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا معزو یا معزو یا معزو، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت مقام دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ لوگ کے پیتے میں پتھری ہے جس سے آپ لوگ نجات نہیں پا سکتے، تو سورۃ علم نشرح جو سورۃ انشراح ہے اس کو